بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور پلیز اسٹوری کو لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر میں جواب دے چکی ہوں، وہ کنفیوز تھی۔ میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ سوچنے کے لیے ٹائم لیں۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ ارشمان نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو وہ بنا سوال جواب کیے الجھن زدہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ چاچو، ارشمان کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ اور نمبر بھی بن جا رہا ہے اس کا، ارم خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ میٹنگ ختم ہوئے تو کافی دیر ہو چکی ہے، تقریباً 3 گھنٹے پہلے اس کی میٹنگ کے بعد کال آئی تھی، محمود عالم نے موبائل کو دیکھتے ہوئے بتایا، اور ارم خان سوچتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مجھے یقین تھا تم یہیں ہوگے، اس نے دروازہ کھول کر دھواں دھواں ہوتی فضا میں بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو کون سا غم منا رہے ہو؟ لگتا ہے جواب میں انکار ملا ہے، ارم خان نے مسکینیت سے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر فرش پہ بیٹھے ارشمان کی طرف قدم بڑھائے۔ اب پھوٹ بھی دو، اس کے ہاتھ میں سلگتا سگریٹ پکڑ کر ایشٹرے میں رگڑا تھا۔ اس نے انکار کر دیا، وہ معصومیت سے بولا تھا۔ اس میں یوں سر پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں تو کوئی اور صحیح، ویسے بھی تجھے کون سا اس سے محبت تھی؟ شادی کے بعد تو ہو سکتی تھی نا؟ زور سے دیتا ہوں بولا۔ مطلب تو فیوچر میں ہونے والی محبت کے نہ ملنے کے غم میں خود کو ہلکان کر رہا ہے؟ مل بھی سکتی ہے، ابھی بس ایک ہی انکار ملا ہے، لہجے میں امید تھی۔ یہ کیسا پرپوزل ہے جس میں انکار طلاقوں کی صورت میں مل رہا ہے؟ ارشمان کے گھورنے پہ اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اچھا یہ تو بتلا دو، وہ ملکہ حسن کون ہے جس نے میرے شمون کو پہلی فرصت میں ہی طلاق دے ڈالی؟ ظاہرہ آفندی، وہ دھیرے سے منمنایا۔ ایک سیکنڈ، یہ وہی ہے نا جو آفس میں نیند پوری کرنے آتی ہے؟ ارشمان کا سر ہاں میں ہلا تھا۔ وہ تو مجھے پہلی ملاقات میں ہی دلچسپ لگی تھی، مگر انکار کی کوئی خاص وجہ؟ اس کا کہنا ہے کہ میں دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اگر فائدہ اٹھایا ہوتا تو وہ اس دن باعزت واپس نہ لوٹتی۔ ارم خان کو غصہ آنے لگا۔ میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر وہ کہنے لگی کوشش تو کی تھی، اور میں اس سے متفق ہوں ارم خان، میرا طریقہ غلط تھا لیکن میرا مقصد تو غلط نہیں تھا، مگر میں پھر بھی غلط کر چکا ہوں۔ اچھا فکر نہیں کرو، وہ مان جائے گی، دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے۔ ارشمان دکھی سا مسکرایا۔ چل تیری پہلی طلاق کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ پرجوش ہوا۔ شرم کر، بڑا بھائی ہوں تیرا۔ ارشمان نے اسے شرم دلانا چاہی۔ بڑے بھائی ہو، اسی لیے تو کنفیوز ہو کر کبھی آپ کبھی تم اور کبھی تو کہنے لگ جاتا ہوں، پر خیر جو بھی ہے، آپ تم تو مجھے پاستہ کھلاؤ گے؟ جتنا میرا دل جل رہا ہے نا، پاستہ اس کی تپش سے ہی تیار ہو جانا ہے، پھر دیری کس بات کے لیے؟ فٹافٹ اٹھو، میں جلتے دل پہ تیار شدہ پاستہ کھانے کو بیتاب ہوں۔ پاستہ تو تمہیں کھلانا چاہیے نا، کیونکہ میرا دل ابھی تھوڑے صدمے کے زیر اثر ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، اٹھو کام وام کرو، دھیان بٹے گا تو درد میں کمی محسوس کرو گے۔ زیادہ فری مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نے سیڈ سانگ بھی نہیں سنے اور تم مجھے کچن میں بھیج رہے ہو۔ چل تم کام کرنا، میں تمہیں سیڈ سانگ سنا کر تمہارے غم کا شریک بنوں گا۔ ارم خان احسان کرنے والے انداز میں بولا تو وہ غصیلی نگاہ اس پہ ڈالتا کھڑا ہوا۔ پتہ بھی ہے میں گوبھی نہیں کھاتا، پھر بھی بنا لی ہے۔ حارث نے برا سا منہ بناتے ہوئے گوبھی گوشت کو دیکھا۔ سامی کو پسند ہے اس لیے میں نے بنا لیا، فجر نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نہیں کھاتا یہ، اگر دل اتنا ہی چاہ رہا تھا سامی کے لیے بنانے کا تو ساتھ میں میرے لیے کچھ بنا لیتی۔ میں نے آپ کی پسند ناپسند کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اپنی بیوی سے کہیں کہ آپ کے شوق پورے کرے، اور دوبارہ مجھے یوں حکمیہ لہجے میں مخاطب مت کیجیے گا۔ فجر نے پلیٹ میں سالن نکال کر سامی کی طرف بڑھایا تھا۔ ساتھ والی سلمیٰ کے گھر بیان تھا تو میں وہاں چلی گئی تھی، ورنہ میں خود بنا دیتی۔ ساجدہ بیگم شرمندہ سی بولی، جبکہ عدنان صاحب خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ سونیا میرے لیے آملیٹ بنا دو، حارث نے بمشکل خود پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ ساجدہ بیگم اٹھنے لگیں تو سامی نے انہیں بٹھا دیا۔ آپ بیٹھے، میں بنا دیتا ہوں، اور ایک نظر ترچھی نگاہ فجر پہ ڈالی تھی۔ تم اپنا فیوریٹ گوبھی گوشت کھاؤ، سونیا خود بنا دے گی۔ اور سونیا نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل چاہا اپنے بے بسی پہ آنسو بہانے شروع کر دے، کچھ پیاس کی کڑواہٹ اور کچھ اپنی حالت پہ آنکھیں پانیوں سے لبالب کرتے ہوئے جیسے سے آملیٹ بنا ہی دیا۔ آملیٹ کی شکل دیکھ کر ہی حارث کا دل خراب ہونے لگا، لیکن فجر کے سامنے بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ دل بڑا کرتے ہوئے کھانے لگا۔ فجر تو اس کی سوچ سے زیادہ بدل چکی تھی۔ سونیا کے بار بار باتھ روم جانے پہ اس نے چڑ کر پوچھا، خیر تو ہے؟ مرچیں کاٹنے کی وجہ سے ہاتھ میں جلن ہو رہی ہے؟
وہیں دھو رہی ہوں ٹھنڈے پانی میں، ہاتھ بھگونے سے ٹھیک ہو جاتی ہے وہ۔ دراصل میں نے کبھی مرچیں نہیں کاٹی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے کاٹتے ہیں۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی تو حارث کے ماتھے پہ پڑے بل غائب ہوئے تھے اور نظریں اس کے گلابی ہاتھوں پہ جا رکیں۔ اس کی دھڑکن میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، ہاتھ خود بخود اس کے ہاتھوں کو قید کر گئے۔ اس کی روئی جیسے ہاتھوں کو حارث نے ہونٹوں سے چھو کر معتبر کیا تھا۔ اس کے اس عمل پہ سونیا کی رنگت میں لالی سی گھلنے لگی۔ اس کا شرمایا سا روپ حارث کے دل کو گدگدانے لگا تھا۔ سب نفرتیں عداوتیں بھلائے وہ اس کے جھکے چہرے کو محبت باش نظروں سے دیکھنے لگا تھا، اور اس وقت اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ یہ پیاری سی لڑکی اس کی محرم اور اس سے محبت کی دعوے دار ہے۔ حارث نے بے خودی کے عالم میں سونیا کو اپنی باہوں کا ہار بنایا تھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آتا اپنے بھائی پہ؟ فجر نے ایڑیوں پر ویسلین لگاتے ہوئے پوچھا۔ سامی جو لیپ ٹاپ میں گم تھا ہاتھوں کی حرکت کو پل کے لیے روکتے ہوئے بولا، میرا بھائی آپ کا بھی کچھ لگتا ہے۔ وہ میرا سابقہ منگیتر تھا۔ جس وقت یہ رشتہ ٹوٹ گیا اس دن میں نے اس کے ساتھ جڑے ہر تعلق پہ فاتحہ پڑھ لی۔ آپ نفرت کرنے لگی ہیں حارث سے؟ سامی نے گردن موڑتے ہوئے پوچھا۔ نفرت کا رشتہ تو محبت سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کا دل ہر وقت نفرت کی آگ میں جلتا رہتا، اور اس آگ سے نکلنے والی چنگاریاں آپ کے ذہن سے اس شخص کے نقش کو جلا کر راکھ کرنے کے بجائے اس کے نقوش کو مزید واضح کر دیتی ہیں۔ وہ شعلے منانے کے بجائے مزید اجاگر کرنے کا کام کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا بھائی میری نفرت کے بھی قابل ہے۔ فجر نے ہنکارا بھرا تھا۔ پھر تو مجھے دعا کرنی چاہیے کہ آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے۔ وہ شریر ہوا۔ نفرت بھی اس سے ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہو، وہ دل برداشتہ سی کہنے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری پسند کو اہمیت دی۔ وہ بات بدل گیا جبکہ فجر نے صرف مسکانے پہ اکتفا کیا۔ کیا تم نے اس لڑکی کو بتایا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ فجر گہری سوچ میں گم منمنائی۔ کون سی لڑکی؟ سامی نے تعجب سے پوچھا۔ وہی جس سے تم پیار کرتے ہو، تم نے خود ہی تو بتایا تھا۔ اچھا وہ، سامی نے یاد کرتے ہوئے وہ کو لمبا کیا تھا۔ نہیں، اس نے فجر کو براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ تم میری وجہ سے اپنی محبت کی قربانی مت دینا سامی، میں چپ چاپ بیچ سے نکل جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں انچاہا شخص نہ ملنے کا دکھ ہر دکھ پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ دکھ ہمیں اندر سے کھا کر کھوکھلا کر چھوڑتا ہے، پھر ہر خوشی ہر خواہش اپنی اہمیت کھو کر بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ وجود آپلا پائی سہتے سہتے مرجھانے لگتا، اور بعد میں خساروں کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس۔ آپ نے تو مجھے بچپن کی محبت یاد دلا دی۔ وہ مصنوعی آنسو صاف کرنے لگا۔ فجر نے اس کے شانے پہ چپت لگائی جو سنجیدہ باتوں پہ بھی سنجیدہ نہ ہو رہا تھا۔ ویسے مجھے تو دیکھا دیکھی دکھتی ہے وہ، مجھے تو دکھاؤ کیسی دکھتی ہے وہ، میرے پاس فی الحال تصویر موجود نہیں۔ وہ نظریں چراتا بولا، اچھا چلو ویسے ہی بتا دو کہ کیسی دکھتی ہے وہ۔ بے قراری سے کہنے لگی، سب سے پیاری اور سب سے منفرد، اس جیسی کوئی بھی نہیں ہے، اس کے شایان شان الفاظ ہی نہیں ملتے۔ وہ مسلسل فجر کو اپنی نگاہوں میں جکڑتا سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا، کوئی حور ہے کیا؟ فجر نے طنزیہ پوچھا۔ اس کے یوں بنا پلک جھپکے خود کو دیکھنے پہ فجر کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ تشی نہ دیجیے، اسے حوروں سے حیران کر دے، پاگل پریشان نہ کر دے۔ دل صاف سادگی رو منفرد ہے جس کی وہ لڑکی کمسن کمال لاجواب دکھتی ہے۔ سامی نے اسے نظروں کے حصار میں قید کرتا گمبھیر لہجے میں بولا تو فجر کو اپنے رخسار دیکھتے ہوئے محسوس ہوئے، تمہاری بوتھی دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ تم ایسی فضول اور بے باک حرکتیں بھی کر سکتے ہو۔ خیر مجھے بہت نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں لحاف کو خود پہ لپیٹ کر گمنام ہو گئی۔ سامی اس کی جلد بازی پہ سرشار سا مسکراتا دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حرم نے صحن میں بیٹھی گہری سوچ میں گم ظاہرہ کی طرف چنا چاٹ کا باؤل بڑھایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فرش کو گھرتی رہی تو حرم نے اس کے کندھے پر دھموکا چڑھا تھا۔ ہائے ہائے کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑا سی گئی۔ یہ پکڑو اور شروع ہو جاؤ۔ اور ظاہرہ خاموشی سے باؤل کو پکڑتی غم بھلانے لگی۔ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہو؟ حرم نے بڑا سا چمچ منہ میں رکھنے سے قبل کہا۔ کھانے لگی ہوں بس بہن، میں نے کھانے والا شروع ہونے کا نہیں بلکہ اس کھچڑی کی ریسیپی پوچھی ہے جو تمہارے دماغ میں پک رہی ہے۔ بولنے والا شروع بولا ہے، اس نے تفصیل سے بتایا، لیکن نظریں مسلسل چاٹ کا طواف کر رہی تھی۔ ارشمان نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ وہ بہت ہی آہستہ سے اس کو چونکا گئی تھی۔ کیا کہا؟ وہ چاٹ کو پرے رکھتی بے قراری سے پوچھنے لگی، جو تم نے سنا؟ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ انکار کر دیا۔ ظاہرہ نے سنجیدگی سے کہا، نہ کر بہن، کیوں اپنی خوش قسمتی کو لات مار رہی ہو؟ میرا تو دل ہول رہا ہے تیرے انکار پہ۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ لہجے میں لاپرواہی ڈرتے ہوئے وہ منمنائی، اور تمہیں انکار کرنا کیوں ٹھیک لگا؟ رشتے اپنے جیسے لوگوں سے ہی بنانے چاہیے، ورنہ آدھی زندگی ہماری رہن سہن کے مطابق ڈھلنے اور آدھی کمتری کا ٹیگ لگ جانے کے خوف میں گزر جاتی ہے۔ تم پڑھی لکھی میچور
ہو لڑکی ہو کر کے کتنی فضول بات کا سوچ رہی ہو. لڑکیاں تو خواب دیکھتی ہیں ایسی زندگی کے. ہم ایسی زندگی خوابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہے. ہم شادی ایک شخص سے کرتے ہیں لیکن تعلق پورے خاندان سے جڑ جاتا ہے. اور پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا، سب کی خوشی کا خیال رکھنا، دوسروں کے مزاج کے مطابق خود کو ڈھالنا ہی ہمارے اچھے اور ملنسار ہونے کی دلیل ہے. کل کو کوئی مجھے مڈل کلاس ہونے کا طعنہ دے، میرے پہناوے کو عجیب نظروں سے دیکھے، مجھے یہ سب گوارا نہیں. اور امیروں کے سامنے سب دکھاوا کرنا اوف، چڑ ہوتی ہے مجھے. وہ سر جھڑکتی بولی، اب سبھی امیر ہماری تائی جیسے تو نہیں ہوتے. ویسے بھی انسان دل کا امیر ہونا چاہیے. سب کہنے کی باتیں ہیں، دل کی امیری بھی تبھی دکھائی دیتی ہے جب انسان کے پاس کچھ ہو. لوگ ظاہری خوبصورتی دیکھ کر ہی باطنی خوبصورتی پہ یقین کرتے ہیں. اب تم ہی بتاؤ، کیا تمہیں میرا انکار کرنا تب بھی برا لگتا جب ہمارے پڑوس والا راشد کباڑیا مجھے پرپوز کرتا؟ میں اس کا منہ نہ توڑ دیتی اگر وہ ایسی بےہودہ حرکت کرتا. حرم بھڑک اٹھی جیسے سچ میں راشد ایسا کر چکا ہو. بس یہی فرق ہے، دنیا اسٹینڈرڈ دیکھتی ہے. پھر بھی تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. حرم افسردہ تھی. مجھے شادی کرنی ہی نہیں، چاہے وہ ارشمان ہو یا کوئی اور. مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. میں تم سب کو چھوڑ کر اپنا گھر بسا لوں، اتنی خود غرض نہیں ہوں. کیا تم اب ہمارے لیے اپنی لائف سپوائل کرو گی؟ جس ماں نے ہمارے لیے اپنی زندگی سپوائل کر دی، ان کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. خیر، تمہیں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. سونیا کا ہسبینڈ میرا کولیگ ہے. یہ سارے دھماکے آج ہی کرنے ہیں. کیا ویسے کیسا دکھتا ہے؟ کیا نام ہے؟ مجھے بتاؤ. پورا میں فیس بک پہ سرچ کرتی ہوں. دھیرج رکھو، سب بتاتی ہوں. ظاہرہ اس کی جلد بازی پہ ٹونٹ کر دی. حارث کے بارے میں بتانے لگی. آج وہ تینوں دادا کے ساتھ بیکری آئے تھے. وجاد عالم کے ساتھ بیکری جانا اور ان کی جیب سے چیزیں خریدنا تینوں کو ہی خوشی بخشتا تھا. وہ بچپن سے لے کر اب تک ان کے ساتھ مہینے 2 مہینے بعد بیکری کا چکر ضرور لگاتے تھے. اور بیکری کے مالک کی وجاہت عالم کے ساتھ خوب بنتی تھی. وہ بھی بچوں کے بہانے ان سے الیک سلیک کرنے خجلی سے آتے تھے. دادو سبیکا نے ہمیشہ کی طرح مجھ سے زیادہ چاکلیٹس لی ہیں. ارم خان نے لالی پاپ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے مزید خریداری کرنے کی سوچ میں مگن سبیکا کو سناتے ہوئے کہا، تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ تم بھی خرید لو. پتہ نہیں لوگ دوسروں کی چیزوں پہ نظریں کیوں رکھتے ہیں. سبیکا نے کرتے ہوئے جواب دیا، جو لینا ہے لے لو، لڑائی مت کرو. دادو نے دونوں کو ڈانٹا جو ان کی باتوں کے درمیان آ رہے تھے. دادو، یہ اپنی اس سوزو کے لیے بھی چیزیں لے رہی ہے. وہ پھر سے بولا تو ایک سائڈ پہ لگے. ارشمان نے اسے گھورا تھا. تم بھی لے لو. سبیکا نے آئیبرو اچکائے. میں جانور رکھنے کا شوقین نہیں ہوں. وہ دو بدو بولا. تمہارے اندر جو کیڑے مکوڑے پرورش پا رہے ہیں، میں نے بھی ان کے لیے کہا ہے، زبان سنبھال کر بات کرو. بچپن میں ہی کیڑے تھے، کیوں اب انہوں نے ٹھکانہ بدل لیا ہے؟ ویسے بھی جتنے تم سڑے ہوئے ہو وہ بھی پناہ مانگتے ہوں گے، اپنی جان بخشی کرواتے بھاگ گئے ہوں گے. بھائی تم شرط لگا لو، اب بھی تھوڑی بہت ہوں گے جو ضعیف ہونے کی بدولت موت کی دعا کر رہے ہوں گے. سبیکا نے شرطیہ انداز اپنایا. چپ کرو تم دونوں، ورنہ دونوں سے چیزیں چھین کر خالی ہاتھ واپس لے کر جاؤں گا. ارشمان نے دونوں کو لڑائی پہ اترتے دیکھ ذرا سختی سے کہا تو دونوں کے چہرے کے زاویے بگاڑتے ایک دوسرے کو منہ ہی منہ میں کوسنے لگے تھے. واپسی پہ دونوں ہی پیچھے بیٹھے موبائل میں گم تھے. ارم خان کی اس پہ نگاہ گئی تو ذرا چونک کر دیکھا. بڑا مسکرایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہوئے ذرا اس کی طرف جھکا، لیکن موبائل کی اسکرین پہ نظر پڑنے سے پہلے ہی وہ موبائل سینے سے لگا گئی. کیا تکلیف ہے؟ کیوں، تم ڈاکٹر ہو؟ نہیں، مکینک ضرور ہوں. اور تمہیں بھی ڈاکٹر کی نہیں مکینک کی ضرورت ہے. تمہارے ڈھیلے پیچ کسنے والے ہیں. تبھی تو اپنی سیٹ پہ فکس ہونے کے بجائے ادھر ادھر جھانک رہے ہو. لہجہ سلگانے والا تھا. تبھی تو وہ سلگتے ہوئے پیچھے کو کھسک گیا. پھر سے اسے مسکراتا دیکھ ارم خان اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، سمتھنگ نتھنگ. وہ ہکلاتے ہوئے موبائل سائڈ کو کر گئی جیسے چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو، اور پانی کی بوتل منہ کو لگاتی خود کو ہر چیز سے بیگانہ شو کروانے لگی. تو وہ بھی کندھے اچاکتا موبائل پہ ٹائپنگ کرنے لگا. بریک لگنے پہ موبائل سے پانی اچھل کر ارم خان کے موبائل پہ گرا تو وہ دونوں ہی گڑبڑا گئے. وہ جو اس کا دھیان بھٹکتے دیکھ کر مسٹر کھڑوس کے میسج کا جلدی جواب دینے لگی تھی. پانی گرنے پہ پریشانی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی. پاگل ہو گیا، سارا موبائل ہینگ ہو گیا ہے. وہ جینس سے موبائل رگڑتا غصے سے بولا، اتنی بھی کیا آفت آ گئی ہے، 2-4 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا. وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، اگر 2-4 منٹ انتظار نہ ہوتا ہو تو پھر ایسا بھی کیا ہے جو تم سے انتظار نہیں ہو رہا؟ سبیکا نے شرارت سے پوچھا. اپنا منہ بند رکھو، دماغ خراب کر دیا ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی تم سے. وہ ابھی بھی منہ بسورتا موبائل کو پھونکوں سے خشک کر رہا تھا. تمہاری جان پکڑنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے مجھے.
ہنکارہ بھرتی موبائل کو گھورتی مسٹر کھڑوس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ کہاں چلے گئے؟ سبیکا نے بے قراری سے ٹائپ کیا تھا۔ کیسی ہے چچی جان؟ تابش نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم نے بڑے دن بعد چکر لگایا، طبیعت تو ٹھیک تھی؟ اب روز روز تائی کو ناراض کرنے کا رزق کون لے گا؟ اب بھی تائی امی کی نظروں سے بچتے بچاتے آئے ہوں گے۔ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے چادر ٹھیک کر دی۔ حرم نے تڑک کر جواب دیا، یہ زبان ادھر ادھر ہانکنے کے بجائے کچھ پڑھ لو تو مجھے تو آتا ہے۔ مجھے سب آتا ہے، حرم دو بدو بولی۔ آتا تو پچھلی بار بھی سب تھا، مجھے لگتا ہے اس کی ساری زندگی 12ویں پاس کرنے میں ہی گزر جائے گی۔ امی میں کبھی فیل نہیں ہوئی۔ اس نے لفظوں پہ زور دیا، تو وہ بس بورڈ والوں کو میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے کہ حرم آفندی کو آگے نہیں آنے دینا؟ میں نے بھی ٹھان لی ہے کہ میدان نہیں چھوڑوں گی۔ ہاں لگی رہو، تمہاری تو شادی میں بھی یہ امتحان بنے ہوں گے کہ لوگ دیکھیں گے کہ دلہن کہاں ہے اور دلہن صاحبہ پرچہ دے رہی ہوگی۔ اب میدان تو چھوڑ نہیں سکتی نا؟ سفینہ بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ امی آپ کی اسی نا امیدی کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھتی، بجائے مسلح بچھا کر دعا کریں جھولی اٹھا کر بد دعائیں دیتی ہیں، اور شریکوں کو بھی لطف اندوز ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ بھائی آپ کی نئی کار تو بہت پیاری ہے۔ احان گھر میں داخل ہوتا بولا تو حرم نے چونک کر تابش کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دونوں لانگ ڈرائیو پہ چلیں گے شام میں، آج میں یہیں ہوں اور کھانا بھی کھا کر جاؤں گا۔ وہ کہہ تو احان سے راغا تھا، مگر نظریں مسلسل حرم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بستر بھی یہیں لگوا دوں؟ رات رکنے میں کیا دقت ہے؟ وہ جل بھن گئی۔ ہاں رات میں بھی رک جاؤ، حرم بہت اچھی کہانیاں سناتی ہے۔ اور لوری بھی، ظاہرہ نے اسے چائے پیش کرتے ہوئے کہا۔ اگر حرم انسسٹ کرتی ہے تو رک جاتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے یا نہ روکنے والی؟ یہ میرا گھر تھوڑی ہے، اگر میرا گھر ہوتا تو اس وقت تم یہاں بیٹھے چائے چسکیاں نہ لے رہے ہوتے۔ چچی میں چھوڑ دوں حرم کو کالج؟ وہیں پاس میں ایک میرا دوست ہے، اس سے ملنا ہے، پھر حرم کو لیتا آؤں گا۔ تابش نے اسے اگنور کرتے ہوئے سفینہ بیگم سے کہا، نہیں میں رکشے سے چلی جاؤں گی۔ وہ اپنی امی کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، آپ ہی چلی جائیں نا، نئی گاڑی میں اتنا مزہ آئے گا۔ احان نے پرجوشی سے کہا، اسپورٹس کار ہے نا جس میں بیٹھ کر مزہ آئے گا؟ حرم نے ہنکارا بھرا، مطلب اسپورٹس کار ہوگی تو تم بیٹھ جاؤ گی؟ اس نے خالی کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا امی میں چلتی ہوں، فیکا آ گیا ہے باہر۔ رکشے کے ہارن پہ وہ کہتی جلدی جلدی نقاب کرنے لگی، جبکہ تابش کے سوال کو فل اگنور کر دیا تھا۔ احان تم اسے منع کر دو، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تابش نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے عادت نہیں ہے گاڑیوں میں گھومنے کی، پہلے بھی میں رکشے سے ہی جاتی ہوں۔ اور سر جھکتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چچی میں چھوڑ دوں گا انہیں، وہ بتاتا ہوا اس کے پیچھے ہی دروازے سے نکلا، جبکہ ظاہرہ حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مس سیاپا کبھی تو مان لیا کرو میری بات، لیکن وہ انسنا کرتی رکشے کی طرف بڑھ گئی۔ تابش نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے اس کو بیٹھنے سے روکا تھا۔ آپ جائیں میں چھوڑ دوں گا، تابش نے فیکا کو کہتے ہوئے اس کی کلائی کو دبوچا تھا، اور فیکا حیرانی سے حرم کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، اس نے دانت پیسے۔ چلو میرے ساتھ، تابش اسے زبردستی اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے، وہ غصے سے چلائی تھی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے ہلکے میں مت لیا کرو۔ اس نے گاڑی میں دھکا دے کر دروازہ بند کیا۔ فیکا رکشے سے گردن نکال کر دونوں کو ابھی تک دیکھ رہا تھا۔ بھائی صاحب کزن ہوں اس کا، اور ہونے والا شوہر بھی، اس لیے اتنا حیران اور پریشان ہونے کے بجائے اپنے کام پہ دھیان دے۔ کیا بکواس کی ہے؟ کیوں میری عزت کا فلودہ بنا رہے ہو؟ حرم کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا قتل ہی کر ڈالے۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ کب سے سمجھا رہا ہوں، بات کر دی ہے مجھے تم سے، سن رہی ہو؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ فضل آدمی سارا دماغ ہی گھما کر رکھ دیا ہے۔ ہائے سارے سوال جواب اپنی جگہ سے ہل گئے ہوں گے۔ مطلب تم نے ٹھان لیا ہے کہ مجھے انٹر پاس بیوی سے ہی گزارا کرنا پڑے گا؟ اس نے سڑک پہ نظریں مرکوز کرتے ہوئے مسکراتے لب دانتوں تلے دبا کر پوچھا۔ او بھائی شکل دھو کر شیشہ دیکھو، میری اتنے برے دن نہیں آ گئے کہ تم سے شادی ہی کر لوں۔ میں نے کب کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا، اور حرم بل کھا کر رہ گئی۔ میں ماما کو بھیجنا چاہتا ہوں، وہ کچھ توقف کے بعد بولا تو حرم نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ کس لیے؟ ڈانس کلاس لینے کے لیے، ظاہر سی بات ہے تمہیں اپنے لیے مانگنے کے لیے۔ میں حیران ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمہیں یہ خوش فہمی لاحق ہے کہ میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ کب تمہاری ماں جی آئیں اور کب میں ہاں کہوں۔ حرم کیا تم پرانی باتوں کو بھول نہیں سکتی؟ لہجے میں الجا تھی۔ کہنا آسان ہے، بھولنا نہیں۔ کبھی ٹھکرائے جانے کے غم سے گزرو گے تو جانو گے کہ کس کرب سے گزری ہوں۔ میں آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں ٹھکرایا تمہیں۔ جب دو میں سے ایک کو چنا جاتا ہے نا تو ایک کو ٹھکرا کر دوسرے کو چنا جاتا ہے۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر زونی کو چنا، اگر یاد نہ ہو تو۔ ایک ایک لفظ
بتا سکتی ہوں جو تمہاری زبان سے ادا ہو کر میرے دل کو زخمی کرنے کا باعث بنا تھا۔ حرم، وہ صرف ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ میں تمہیں کیسے ٹھکرا سکتا ہوں؟ میں بزدل ہو سکتا ہوں، بے غیرت ہو سکتا ہوں، مگر کبھی کسی ایسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو میرا بھروسہ کر کے میرے نام پہ بیٹھی ہو، جسے میں نے خود اپنے لیے منتخب کیا ہو۔ آخر تم یقین کیوں نہیں کر لیتی میرا؟ ٹھیک ہے، میں بھروسہ کر لوں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ ذرا رعب سے کہنے لگی، اگر تائی امی اور تایا ابو پورے رسم و رواج اور خوش دلی سے مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے میری امی سے بات کریں، اگر انہوں نے کوئی بھی ہتک آمیز بات کی تو میں فوراً انکار کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ فوراً سے بولا تو حرم سر ہلاتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ ماضی وہ تابش کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پہ اکثر محسوس کیا کرتی تھی، مگر پھر بھی کچھ ایسا ویسا سوچنے سے اجتناب کرتی۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسکالرشپ کی وجہ سے شہر کے مہنگے کالج میں سونی کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ کلاس میں بھی سونی کے نخرے تھے اور حرم کو اپنی دور دراز کی کزن بنانے میں بھی شدید شرمندگی محسوس کیا کرتی تھی۔ سونی کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری تابش کی تھی۔ اس نے کئی دفعہ حرم کو گھر چھوڑنے کی آفر دی، لیکن وہ سہولت سے انکار کر جاتی۔ وہ معمول کے مطابق کالج بس کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی نظر تابش پہ پڑی، جو سونی کی چھٹی کرنے کے باوجود وہاں موجود تھا۔ تابش نے حرم کو دیکھتے ہی جلدی آنے کا اشارہ کیا اور وہ بھی بے حال ہوتے دل کو قابو کرتی اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی تابش نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور وہ بھی بنا چوں چرا کیے خاموشی سے براجمان ہو گئی۔ گاڑی جانے بچانے راستوں پہ دوڑ رہی تھی جب تابش نے اسے پکارا، حرم، اور حرم کا دل دھک دھک کرنے لگا اپنے نام کی پکار پہ۔ جی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے کہوں۔ وہ حرم کو کافی کنفیوز لگا۔ تم جانتی ہو میں بہت سادگی پسند اور شریف سا بچہ ہوں، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اوف تابش، جب پرپوز کرتے ہیں تو لڑکی کی تعریف کرتے ہیں، نہ کہ خود کی۔ اس کے دل نے اسے گھرکا تھا۔ آپ پلیز گھما پھرا کر بات نہیں کریں، شاید سیدھی بات آپ پلیز گھما پھرا کر ہی بات کر لیں، شاید سیدھی بات بن جائے۔ وسوسوں میں گھری حرم انگلیاں مروڑتی بولی تو وہ گاڑی کو بریک لگاتا لمبی سانس کھینچنے لگا۔ وہ دراصل تم بہت لڑاکا ٹائپ مشہور ہونا تو بس ڈر لگ رہا ہے۔ یقیناً اس زونی نے میرے خلاف آپ کے کان بھرے ہوں گے، اس کا تو بس نہیں چلتا مجھے اس دنیا سے ہی غائب کر دے۔ سب جانتی ہوں اس کی چالاکیاں، پورے کالج میں مجھے لڑاکا اور بدتمیز مشہور کر رکھا ہے۔ اب تو لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہی رستہ بدل لیتی ہیں جیسے مجھے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو۔ اینڈ پہ ہنکارا بھرتے ہوئے تابش کے کھلے منہ کو دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، تم تو بہت چپ چاپ سیدھی سادی ہو، جلیبی جیسی۔ آخری الفاظ دل میں ادا کیے تھے۔ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حرم نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ ایسے کیسے؟ آپ کچھ کہنے والے تھے اور اپنی تعریفیں بھی تو کر رہے تھے نا۔ یقیناً آپ نے بھی زونی کی طرح میٹھی چھری بن کر کوئی کام کروانا ہوگا، وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ ایک دن میٹھی بن کر آئی تھی میرے پاس کہ مجھے پریکٹیکل کاپی بنا دو، تمہاری پینٹنگ بہت اچھی ہے، مگر میں بھی وہ دماغ رکھتی ہوں۔ بندر کی طرح تابش منہ میں بڑبڑایا تھا۔ میں نے بھی اگلے پچھلے سارے حساب چکتا کر دیے۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنا کارنامہ بتایا تو تابش زبردستی مسکراتا پھر سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی حرم نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن تابش کی آواز میں منجمد سی ہو گئی۔ آئی لو یو، تم بہت غصہ کرو گی، تمہیں میں بھی زونی کی طرح لگتا ہوں، پر یہ سچ ہے۔ آئی ڈونٹ نو کب کیسے ہو گیا، مگر تم میرے لیے بہت ضروری ہوتی جا رہی ہو۔ حرم اس کی طرف دیکھے بنا گاڑی سے نکلتی اپنے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ کرنے سے باز آنا اور حرم کو اس کا یہی انداز بھلا لگنے لگا۔ سب کو چھوڑ کر حرم کی پرواہ کرنا حرم کے دل میں محبت کی کونپل اگا گیا تھا۔ تابش بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے حرم سے چیٹنگ کر رہا تھا جب زونی اس کے کمرے میں آئی۔ تابش، تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اسے چائے پیش کرتی بولی، مگر میں حرم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ میں جانتی ہوں تم حرم سے محبت کرتے ہو، لیکن کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ زونی دکھی انداز میں پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، شاید، تابش نے سوچتے ہوئے کہا۔ ان کی دوستی تو ہو چکی تھی، وہ کافی حد تک تابش سے اٹیچ ہو چکی تھی، مگر کبھی پیار محبت کی بات حرم کی زبان تک نہ آئی تھی۔ اگر حرم بھی تم سے محبت کرتی ہے تو چپ چاپ تم دونوں کے بیچ سے نکل جاؤں گی اور تائی امی کو بھی راضی کر لوں گی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔
وہ معصومیت سے گردن ہلا گئی، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ تابش نے رازداری سے پوچھا۔ ایک آئیڈیا ہے، زونی نے چہکتے ہوئے کہا۔ تو تابش پوری توجہ سے سننے لگا۔ اگر حرم تم سے محبت کرتی ہوئی تو وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر جیلس ضرور ہوگی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات سے؟ مطلب یہ ہے کہ کل تم اسے اگنور کر کے میرے ساتھ رہنا اور اس کے سامنے کہنا زونی میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ اگر تو اسے برا لگا تو وہ ضرور پارٹی چھوڑ کر گھر جانا چاہے گی، اور تمہیں بھی کنفرم ہو جائے گا وہ بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں۔ تابش کو یہ آئیڈیا برا نہ لگا تھا۔ تابش کی گریجویشن کمپلیٹ ہونے پہ گھر میں پارٹی رکھی گئی جس میں حرم لوگ بھی انوائٹ تھے۔ حرم بھی خوب تیار ہوئی تاکہ زونی سے پیاری لگ سکے۔ آفندی ہاؤس جاتے ہی اس کی نظروں نے تابش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد وہ تیار شیار سا اپنے کمرے سے نکلتا دکھائی دیا، لیکن حرم کا دل بجھ گیا جب وہ صرف سفینہ بیگم سے ملتا اس کی تیاری پہ ایک نظر بھی ڈالے بغیر دور کھڑی زونی کے پاس چلا گیا۔ حرم کو سارا فنکشن ہی بورنگ لگنے لگا، اس کے دل ہی اچاٹ ہو گیا تابش کی نظر اندازی پہ۔ رات میں تو بڑا محبت اور یقین کے دعوے کر رہا تھا، آخر اس نے بھی اپنی اصلیت دکھا ہی دی۔ اس نے کرتے ہوئے سوچا، حرم کیا ہوا؟ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا فنکشن؟ زونی نے منہ بسور دی حرم سے پوچھا۔ تبھی تابش اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ حرم نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا جو ہنستے ہنستے زونی کے کندھے پہ بازو رکھ گیا تھا۔ حرم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بڑی دوستی ہو گئی ہے تم دونوں کی؟ اس نے کلستے ہوئے پوچھا۔ زونی تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، میری سب سے اچھی اور سب سے کلوز فرینڈ، وہ ایک جذب کے عالم میں بولتا حرم کو دیکھنے لگا۔ تبھی تائی امی نے تابش کو آواز دی اور وہ معذرت کرتا اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ آج میرے سن کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی ہے، اس ہیپی میں ہم نے آپ کو ہیئر یہاں انوائٹ کیا ہے، اینڈ میں ایک مزید خوشی کی خبر دینا چاہتی ہوں کہ میں آن سن کی اور زونیا کی انگیجمنٹ آفٹر سم ڈیز کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ پورے لان میں شور سا اٹھا تھا۔ تابش سمیت حرم دونوں کے دل کی سپیڈ آف لائٹ سے دھڑکنے لگی تھی۔ تابش حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا حرم کو دیکھ رہا تھا جس کی تھوڑی خود کو رونے سے روکنے کی کوشش میں کپکپا رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ظاہرہ بھی سفینہ بیگم کو وہیں رکنے کا بولتی اس کے پیچھے آئی۔ تابش ایکسکیوز کرتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ حرم میری بات سنو پلیز، مجھے نہیں پتا تھا کہ مما یہ سب سوچ کر بیٹھی ہیں، لیکن وہ انسنا کرتی تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ حرم وہ دوڑتا ہوا اس تک پہنچا مگر وہ کرنٹ کھا کر اس سے چند قدم دور ہٹی تھی۔ تمہیں پتہ نہیں تھا اس لیے اس کے ساتھ چپک رہے تھے، اسی لیے مجھے اگنور کر رہے تھے اور کہہ رہے ہو تمہیں پتہ نہیں تھا؟ وہ ساری تمیز بھلائے آپ سے تم پر آئی تھی۔ میرا یقین کرو، میں قسم کھاتا ہوں یہ سب جھوٹ تھا، مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی، تم ہو ہی فراڈیے۔ میں کیسے بھول گئی، تم بھی اس ماں کے بیٹے ہو جو کبھی کسی کی نہیں سنتی۔ حرم وہ زور سے چیخا تھا۔ کیا حرم اتنے بچے تھے تو کیوں نہیں تب بولے جب تمہاری ماں سب کے سامنے تمہاری منگنی کا دعویٰ کر رہی تھی؟ تب ہے تم پہ بزدل انسان۔ ہاں ہوں میں بزدل، تب ہے مجھ پر جو تم پہ یقین کر رہا تھا، جسے لگا تھا کہ حرم اس پہ یقین کرے گی، ہماری دوستی کی لاج رکھے گی، ضدی انداز پہ کہتے ہوئے پاس پڑے پتھر کو ٹھوکر لگائی تھی۔ آئندہ مجھے شکل مت دکھانا ورنہ جان سے مار دوں گی، 2 نمبری انسان۔ امی اور آہان کو کسی کے ساتھ بھجوا دینا، میں اسے لے کر جا رہی ہوں۔ خاموش کھڑی ظاہرہ نے کہتے ہوئے حرم کو تھاما تھا جو رو رو کر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے حرم نے اسے بلاک کیا تھا اور اس کے بعد تابش نے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ تابش 2 سال کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا لیکن جانے سے پہلے حرم سے ملنے ضرور آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حرم کمرے میں بند ہو گئی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ بزدل لوگوں سے نہیں ملتی، میں اب بزدل بن کر دکھاؤں گا، وہ دانت پیس کر کہتا گھر سے نکل گیا۔ 2 سال بعد وہ واپس آیا، تب بھی حرم کی نفرت جوں کی توں برقرار تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں بھی، ارمغان نے بالکنی سے گرتی بارش کے قطروں کو دیکھتے ہوئے جواب لکھا۔ جگہ ڈیسائیڈ کر لو، تم بتاؤ تمہارے گھر کے نزدیک کون سی کافی شاپ پڑتی ہے، میں ادھر آ جاؤں گا۔ کیا جواب دوں اب اسے؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اپنے گھر سے کچھ دوری پر واقع کافی شاپ کا نام بتایا اور مقررہ وقت بھی بتا دیا۔ میسج دے کر ارمغان مسکرایا تھا۔ اچھا یہ بھی بتا دو کہ ہم دونوں پہچانیں گے کیسے؟ ہم دونوں بنا کوئی نشانی بتلائے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ہمیں اپنی 6 سینس کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈھونڈنا ہوگا۔ انٹرسٹنگ، اس نے داڑھی کھجاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ بیڈ پر کپڑوں کا انبار لگائے گال پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی، جبکہ ارمغان کے کمرے کی حالت بھی سبیکا کے کمرے سے مختلف نہ تھی۔ کیا پہنوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
ایسا کرتی ہوں مسٹر کھڑوس سے پوچھتی ہوں کہ اسے کیا پسند ہے۔ سبیکا نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے میسیج لکھا تھا، مجھے تو لڑکیاں شلوار قمیص میں ہی پیاری لگتی ہیں، کیونکہ وہ جو گریس شلوار قمیص میں ہے وہ جینس وغیرہ میں کہاں۔ ارم خان نے جوابی میسیج لکھنے کے بعد موبائل بیڈ پہ اچھالتے ہوئے ارشمان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کمرے میں جھانکنے پہ وہ کہیں نظر نہ آیا تو ارم خان نے بالکنی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سامنے ہی وہ سگریٹ کا دھواں منہ سے نکالتا نظر آیا۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے مت پیا کرو یہ زہر۔ وہ ارشمان کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کر نیچے لان میں پھینکا تھا۔ دوسری طلاق کا شوق منا رہے ہو؟ ارم خان یہی اندازہ لگا سکا۔ اب تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ اس کے چپ رہنے پہ وہ پھر سے بولا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ارشمان نے افسردہ سی سانس بھرتے ہوئے آج کی ملاقات سوچتے ہوئے بتایا، جب ظاہرہ نے کسی سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی یا کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی؟ کسی سے بھی۔ نظریں ادھر ادھر بھاگتے بادلوں میں الجھا رکھی تھی۔ تو اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے یار؟ اس نے کون سا تم سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے؟ تو کیا سلگتے ہوئے بولا، چل چھوڑ، مان جائے گی۔ ایک دفعہ مزید پوچھ یار تجھے کیا ہے؟ وہ لینا تاکہ طلاق مکمل ہو سکے۔ فی الحال میرے ساتھ چل۔ ارم خان اسے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ لنڈا کیوں پھیلا رکھا ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل کل مجھے چاندنی سے ملنے جانا ہے۔ تو تم بتاؤ میں کیا پہنوں؟ ارشمان نے داڑھی کھجاتے ہوئے سڑتا پیر اسے دیکھا تھا۔ میری مان ملنے سے انکار کر دے ورنہ وہ دوستی برقرار رکھنے سے انکار کر دے گی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں۔ ارم خان نے آئینے میں دیکھتے ہوئے گردن اکڑائی تھی۔ افسوس، آئینے نے سب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم میری مشکل حل کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہے ہو۔ اس نے برا سا منہ بنایا تو ارشمان سر نہیں میں ہلاتا اس کے پھیلاوے کو گھورنے لگا۔ وہی عمل کرو نا جو ہر بار کرتے ہو، اکڑ بکڑ والا۔ یار میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اچھا لگوں، اسے افسوس نہ ہو کہ اس نے 3 ماہ اس شکل کے ساتھ ضائع کیے۔ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے پہلی دفعہ ڈیٹ پہ جا رہے ہو۔ میرے بھائی یہ ڈیٹ نہیں ہے، نہ وہ میری دوست ہے نہ کہ گرل فرینڈ۔ کافی سوچ بچار کے بعد ارشمان نے جینس شرٹ سلیکٹ کر کے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اب اچھے سے پریس کر لینا ان کپڑوں کو بھی اور خود کو بھی، اور ہاں یاد سے نہا بھی لینا۔ ارشمان نے دروازے کے پاس رک کر کہا، بہت سردی ہے، ویسے بھی مہینہ پورا ہونے میں 2 دن پڑے ہیں، میں کسی کے لیے اپنے اصول نہیں توڑ سکتا۔ ارم خان سر نہ میں ہلاتا سنجیدگی سے بولا مگر آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اب تم پورا ارادہ بنائے بیٹھے ہو اپنے چاند کی امیدوں پر پانی پھیرنے کا، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ تابش کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ظاہرہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بہترین، حرم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تبھی سفینہ بیگم کچن سے برآمد ہوئی تھیں۔ کیسا ہوا؟ آپ کی دعاؤں سے بہت ہی اچھا ہوا، جو آپ نے نہیں کی۔ امی تو تب سے تسبیح تھامے تمہارے لیے دعا گو ہیں، ظاہرہ نے اسے گھورتے ہوئے بتایا۔ نہ کرو بہن، کیوں دن دہاڑے جھوٹ بول رہی ہو؟ یہ تو ماں کو دشمن ہی سمجھتی ہے، سفینہ بیگم نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ سمجھنے والی کیا بات ہے امی؟ حرم نے آنکھ دبائی۔ جوتا اتار لینا ہے میں نے۔ بہن اب مہمانوں کے سامنے ماریں گی، آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ کیا بتائے گا گھر جا کر؟ وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے بولی، جب تمہیں ماں کے ساتھ یہ چھچوری حرکتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو مجھے بھلا مارتے ہوئے کیوں آئے گی؟ اور تابش تو میرا بیٹا ہے، مہمان تھوڑی ہے۔ تابش کے لیے ان کے لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ کاش یہ میٹھا لہجہ بیٹی کے لیے بھی اپنایا ہوتا تو آج کمتری کا شکار یہ حرم کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی۔ لہجہ شرارت سموئے ہوئے تھا۔ پھر یہ تمہاری بوڑھی ماں کہاں تجھے ہواؤں میں ڈھونڈتی، اس لیے زمین پہ ہی ٹک کر بیٹھی رہو، سفیدہ بیگم کہتے ہوئے برآمدے میں دسترخوان بچھانے لگی، جبکہ احان ایک سائڈ پہ بیٹھا لیگ پیس سے انصاف کر رہا تھا۔ آپ کی یہ بیٹھے رہنے کی خواہش نہ مجھے 50 سے 60 کلو کا کر دینا ہے۔ اب اتنا وزن لے کر تو بلندی پہ جایا بھی نہیں جانا۔ حرم نے منہ بسوڑتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا، فکر کیوں کرتی ہو؟ تو میں توپ میں ڈال کر آسمان کی طرف رک کر کے چھوڑ دیں گے، پھر بلندیوں کے نظارے لیتی رہنا۔ تابش نے بھی ٹانگ اڑائی تھی۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے جان چھڑوانا چاہتے ہو؟ حرم نے تیوری چڑھائی۔ تم نے جان پکڑی، کعبے کھانا تیار ہے؟ ظاہرہ نے کچن سے ہانک لگائی تو حرم بھی اس کے سوال پہ گڑبڑاتی اپنی پینسلیں اٹھاتی کچن کی طرف بڑھی تاکہ سرو کرنے میں اس کی مدد کروا سکے۔ تم آج یونی نہیں جا رہے؟
محمود عالم نے ناشتے کی ٹیبل میں موجود سبیکہ سے پوچھا، جس کا چہرہ ہر مصنوعی آرائش سے پاک تھا اور گزرے دنوں کی نسبت دھیرے دھیرے ناشتہ کر رہی تھی۔ نہیں بابا، آج میں دوست کی طرف جانا ہے، دونوں نے مل کر شاپنگ کا پلان بنایا ہے۔ وہ نظریں جھکائے ادب سے بولی تو وہ بھی سر ہلاتے ناشتہ کرنے لگے۔ ارشمان نے سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے دادا کی کرسی سنبھالی اور سجاد عالم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بابا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دادو بتا رہے تھے کہ رات میں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں پوچھنے بھی گیا تھا بٹ آپ سو چکے تھے۔ اس کی اتنی لمبی تشریح کے مقابلے میں انہوں نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ تم بھی آج یونی نہیں جا رہے؟ ارمغان کو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دیکھ کر محمود عالم نے تعجب سے دریافت کیا۔ نہیں چاچو، وہ دراصل آج پہلی 2 کلاسز فری ہیں تو لیٹ جانے کا ارادہ ہے۔ وہ حیرانی سے سبیکہ کو دیکھتے بولا، یہ کیوں نہیں جا رہی یونی؟ اس نے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی۔ خیر مجھے کیا؟ ارمغان نے سر جھٹکتے ہوئے ٹوکری سے سیب اٹھایا تھا۔ یہ نمونہ کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے بھی آج ہی چھٹی کرنی تھی۔ خیر مجھے کیا؟ سبیکہ نے اسے گھورتے ہوئے سوچا۔ وہ نکسک سے تیار ہو کر باہر نکلا لیکن گاڑی کو موجود نہ پا کر ارمغان کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اس نے گھڑی پہ ایک نگاہ ڈالی جو کہ 11 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ 12 بجے دونوں کو وہاں پہنچنا تھا۔ گاڑی کون لے کر گیا ہے؟ ارمغان نے ماتھا مسلتے ہوئے گارڈ سے پوچھا۔ وہ تو ابھی چند منٹ پہلے سبیکہ میم لے کر نکلی ہیں۔ گارڈ نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ اسے اجازت کس نے دی؟ مینٹل کیس کو تو ابھی صحیح سے ڈرائیونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ جی، یہ مصیبت آج ہی گلے پڑنی تھی کیا؟ اب میں کیا کروں؟ اپنی قسمت کو کوستا گھر سے نکلا تھا۔ سامنے سے آتے آٹو نے ارمغان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نہیں، اب ارمغان عالم آٹو پہ سفر کرے گا۔ اتنے برے دن بھی نہیں آئے، آج وہ برا دن آ چکا ہے۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی، لڑکیوں کو تو آٹو پہ بیٹھے لڑکے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ اگر چاندنی نے مجھے آٹو سے نکلتے دیکھ لیا تو وہ تو پہلی فرصت میں ہی مجھے بلاک کر دے گی۔ ہائے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ کاش میں نے یہ محاورہ نہ سنا ہوتا تو آج آٹو پہ بیٹھنا اتنا بھی برا نہ لگتا۔ خیر اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ارمغان نے سوچتے ہوئے آٹو والے کو ہاتھ دیا تھا۔ سبیکہ، تم میری زندگی سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ رکشے سے ملنے والے جھٹکے پہ اس نے تڑپ کر سوچا۔ مقررہ جگہ سے کچھ فاصلے پہ ہی وہ اتر گیا اور شرٹ کے بٹن جھاڑ کر ٹھیک کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی متوجہ تو نہیں۔ پھر سر جھٹکتا اپنی مخصوص سٹائل سے چلتا کافی شاپ تک پہنچا، لیکن دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر سر جھکا کر کچھ ٹائپ کرتی سبیکہ سے ٹکرائی۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دروازے سے دور ہٹا تھا۔ اور تیری یہ افلاطون ادھر کیا کر رہی ہے؟ کیوں یہ میری جان نہیں چھوڑتی؟ اب کیا کروں؟ ہاں، چاندنی سے پوچھتا ہوں کہ وہ ابھی تک پہنچی ہے یا نہیں۔ انسٹا کھولتے ہی دھڑا دھڑ ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے جس میں اس کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ تم پہنچ گئی ہو؟ کیا کہوں؟ سبیکہ نے اس کا میسج پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچا۔ نہیں، ابھی نہیں پہنچی، یہ کہہ دیتی ہوں، پھر میں اس کے آنے پہ اسے پہچان تو سکوں گی۔ کہاں ہو پھر؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ ابھی تو گھر سے نکل رہی ہوں۔ تم کہاں ہو؟ یار سیاپا ہو گیا ہے، میری کزن اسی جگہ موجود ہے جہاں ہم نے ملنا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تو وہ پورے گھر میں ڈھنڈورا پیٹ دے گی۔ میں اس کا کچھ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ ارمغان جواب دیتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا تھا تاکہ سبیکہ کو یہاں سے بھجوا سکے۔ ہیں، اس کی کزن یہاں موجود ہے؟ پتہ نہیں کون سی چڑیل ہوگی۔ سبیکہ آس پاس لڑکیوں کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی جب ٹیبل کے بجنے پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن سیدھی کی۔ سامنے ہی ارمغان کو دیکھ کر اس کی سانس گلے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس نے سر اور ہاتھ کے اشارے سے دریافت کیا۔ اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں۔ خود کو کافی حد تک مضبوط ظاہر کروایا گیا۔ کون سی دوست؟ تم کون سا میری سبھی دوستوں کو جانتے ہو؟ سبیکہ نے جان چھڑانی چاہی۔ چلو پھر مل کر انتظار کرتے ہیں، تمہاری دوست سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ایسے چوڑا ہو کر بیٹھ گیا جیسے کوئی کام کاج ہی نہ ہو، فراغت ہی فراغت ہو۔ یار مسئلہ ہو گیا ہے، میرے کزن نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب میں نہیں آ رہی، تم انتظار مت کرنا۔ اسے میسج سینڈ کر دیا۔ ارمغان کو گھورنے لگی، جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں آ رہی، اس کے گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، سبیکہ نے دانت پیستے ہوئے بتایا اور اپنا بیگ تھامتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارمغان نے سر ہلاتے ہوئے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کی شلوار قمیص پہنے، بڑا سا دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے وہ شعلہ ہی لگ رہی تھی۔ ارمغان کچھ پل تو اسے مبہوت سا دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی اس نے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے وہ ہوش میں لوٹتا چاندنی کے میسج دیکھنے لگا۔ میری کزن نے جان چھوڑی تو اس کی کزن نے پکڑ لی، دونوں ہمیں کبھی نہیں سکھ کا سانس لینے دیں گے۔ اور جلدی سے سبیکہ کے پیچھے بھاگا تاکہ آٹو کے دھکوں سے بچ سکے۔ تم کدھر؟ سبیکہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی ارمغان کو وہاں گھستے دیکھ چلا کر پوچھا۔ نظر نہیں آ رہا؟
نہیں اندھی ہوں اس لیے پوچھ رہی ہوں، وہ جل کر بولی۔ جل ککڑی، گھر لے کر جا رہا ہوں، اب چپ چاپ بیٹھو ورنہ ابھی چاچو کو کال کر دوں گا۔ اور سبھی کا دانت پیستی فرنٹ سیٹ پہ آئی تھی۔ دونوں کا دل ہی انٹرنیٹ والے دوست سے نہ ملنے کے غم میں غمگین تھا، اسی لیے سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، اگر یہ دوپٹے کو کندھے پہ سجانے کے بجائے سر پہ جما لوگی تو مزید اچھی لگو گی۔ سبیکا گاڑی سے اترنے لگی تو انم خان نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا، اب میں اسے تعریف سمجھوں یا تنقید؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ جو تمہاری سمجھ میں آئے وہی سمجھ لو، اور گاڑی سے نکلتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ سب ورکرز کو سیلری کے ساتھ بونس ملا تھا، کیونکہ جس پروجیکٹ پہ وہ کام کر رہے تھے اس پروجیکٹ نے ان کی سوچ سے بھی زیادہ پروفٹ دیا تھا۔ وہ جس کا دل سیلری ملنے پہ جھوم سا رہا تھا، سجاد عالم کے بلاوے پہ اسٹیچو ہو گیا۔ جی سر، آپ نے بلوایا؟ بیٹھیں بیٹا۔ ان کے انداز میں شفقت اور احترام تھا۔ ظاہرہ کو تو ان کے شفیق لہجے نے پہلے دن سے ہی اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بیٹا، اس کمپنی کو اتنی بڑی کامیابی ملنے کی خوشی میں ہم نے اپنے پارٹنر یعنی کہ آپ کے تایا کی فیملی، جو کہ آپ کی بھی فیملی ہے، کو اپنے گھر میں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کل ضرور آئیں۔ میں آپ کو اس لیے انوائٹ نہیں کر رہا کہ آپ ہماری پارٹنر کی فیملی سے، بلکہ اس پروجیکٹ میں کام کرنے والے سبھی ورکرز کو مدعو کیا ہے۔ ہانیہ اور تابش کو بھی۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سجاد عالم نے تفصیل سے بتایا تو ارشمان نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ہانیہ بھی ہوگی، یہ سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا، لیکن ہانیہ تو سٹنگ والے دن بھی چھٹی پہ تھی، کل بھی چھٹی نہ کر لے۔ ہائے اب کیا کروں، انکار کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ظاہرہ کا دل تو چاہ رہا تھا کہ انکار کر دے، مگر وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی، اسی لیے مسکراتے ہوئے حامی بھر گئی۔ ارشمان، جس کی سوالیہ نظریں ظاہرہ پر ٹکی ہوئی تھیں، اب پرسکون سا مسکرا رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، سونیا نے لاڈ سے کہا۔ تم اپنے گھر میں ہی ہو؟ حارث نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے بتایا۔ میرا مطلب ماما بابا سے ملنے جانا ہے، اور سونی کو بھی بہت مس کر رہی ہوں۔ کل ڈنر پہ مل لینا، کل تمہاری ساری فیملی وہاں ہی ہوگی۔ حارث، جس نے آفس آتے ہی اسے ڈنر کا بتایا تھا، اب اپنے گھر جانے کی بات اسے نہایت فضول لگی۔ ہاں تبھی تو جانا ہے، میرے پاس کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے، سونی کے ساتھ جا کر خرید لوں گی۔ کیوں، میرے ساتھ جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بس آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتے وقت تنگ نہیں ہوتا۔ ہاں مگر فضولیات کی ضد پا لینا مجھے زہر لگتا ہے۔ اب جاؤ چادر لے کر آؤ ڈھنگ سے، پھر بازار چلتے ہیں۔ حارث نے اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی الماری میں سردی چادر تلاش کرنے لگی۔ اس نے اسٹائلش چادر شال کو کندھوں پہ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ حارث نے کندھے سے اٹھا کر اس کا سر ڈھانپا۔ اب ٹھیک ہے چلو۔ اور سونیا جھنجھلا کر اس کے پیچھے کمرے سے نکلی تھی۔ امی ہم بازار جا رہے ہیں اور کھانا کھا کر ہی آئیں گے۔ حارث نے فجر پہ ایک چٹتی نظر ڈالتے ہوئے ساجدہ بیگم کو بتایا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے فجر کے بجھے چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے بائک پہ بیٹھنا نہیں آتا، سونیا نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ بیٹھو گی تو بیٹھنا آئے گا، زیادہ کاکی نہ بنا کرو۔ خود کو پتہ نہیں کہاں کا پردھان منتری سمجھتا ہے۔ وہ سلگتے ہوئے اس کے پیچھے چڑھ کر بیٹھی اور دونوں بازو اس کی کمر سے گزار کر پیٹ پر باندھے، جسے حارث ہٹانا پایا تھا۔ فجر کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو سامی کو معمول کے مطابق لیپ ٹاپ میں سر دیے پایا۔ تمہیں کوئی اور کام وام نہیں ہے کیا؟ یونی سے بھی کچھ پڑھ کے آتے ہو یا بس مکھیاں مارنے اور لڑکیاں تاڑنے ہی جاتے ہو؟ تینوں کام کرنے اور مؤدب سا کہنے لگا۔ لڑکیاں اپنے سینڈل نہیں اتارتی تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر؟ اتارتی ہیں، مگر میں بھی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بتا دیتا ہوں کہ بہن میں موچی نہیں ہوں۔ میری شکل دیکھ کر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی؟ ویسے اس میں ایسی کیا کشش ہے جو تم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس میں میرا جنون ہے، وہ جذب عالم عقیدت سے بولا، جیسے کسی جان سے عزیز شے کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں نے کسی دن تلاشی لے لینی ہے اس کی۔ تم مجھے پاس ورڈ بتاؤ، پھر رنگے ہاتھوں پکڑوں گی تمہیں۔ اس کا پاس ورڈ آپ کو خود دماغ کی بتی جلا کر تلاش کرنا ہوگا، جو اب جواب آپ کے آس پاس میں ہے۔ اور سچ بتاؤں تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میں رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں۔ تم سمجھ سے باہر کی چیزوں ظاہرہ سے الجھتے ہوئے سرنامے ہلایا۔ سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہوں، اگر جو نہ سمجھنا چاہیں تو کبھی نہ حل ہونے والی پہیلی ہوں میں۔ آئے بڑے آئنسٹائن، فجر نے ہنکارا بھرا تو سامی بھی مسکرانے لگا۔ کل ہم شاپنگ میں چلیں گے، سامی نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بتایا۔ تمہیں یقیناً مامی نے کہا ہوگا کہ حارث سونیا کو لے کر گیا ہے، فجر کا دل بھی چاہتا ہوگا تم بھی مجھے کل لے جانا۔ سامی نے افسردہ سانس بھری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سب ایسے کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اب ہم وہی کریں گے جو حارث کرے گا؟ کیا ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟
ہماری ہی تو زندگی ہے جس سے ہم اداسیوں کی نظر کر رہے ہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا تو فجر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا آپ اپنے غریب جاب لیس اور بھڑنگے شوہر کے ساتھ کل شاپنگ پہ چل سکتی ہیں؟ مامی کی خوشی کے لیے تو جا ہی سکتی ہوں، وہ بے دلی سے منمنائی۔ میں نے آپ کی خوشی پوچھی ہے اور یقین جانیں میرے لیے آپ کی خوشی اہمیت رکھتی ہے۔